دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 14۔ وہ گھر میں داخل ہوئے کافی زیادہ پریشان تھی۔ ہاشم کو بھیجنے کے بعد خود تقریباً 20 منٹ کے بعد گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس سے ڈر تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے گھر سے نہ نکال دے۔ وہ اپنے باپ کے سینے لگ کر بہت رونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اپنی بے گناہی کا ثبوت تو نہیں دے پائی تھی، لیکن وہ انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، سوائے اس کے کہ اس نے گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ امی نہ جانے کون سے کام سے باہر نکلی تو اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھا۔ اروب میری بچی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئی تھی اور انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بھی سسکتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اروب میری بچی، میری جان تو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اسے اتنی محبت اتنی چاہت کی امید ہرگز نہیں تھی، لیکن اپنی ماں کو خود پر محبتیں نچھاور کرتے دیکھ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے آنسو صاف کرتی بار بار اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ امی میرا یقین کریں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو جو کچھ دکھایا گیا ہے آپ اسی پر یقین کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن میں نے آپ کی تربیت کو رسوا نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے میری جان، میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ میرا دل جانتا ہے کہ تم گناہ گار نہیں ہو، لیکن کبھی کبھار قسمت ہمارے ساتھ نہیں دیتی، بس، اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہاں آ کر بہت بے بس ہو گئے تھے۔ ہاشم نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اگر ہم تمہاری شادی سے کرنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ ہمیں بدنام کر دے گا، یعنی کہ مہرماں کا ہوا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہو اگر ایسا ہوتا تو مہرماں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوگا، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ تم ہمیشہ سے مہرماں سے زیادہ بہادر لگتی ہو مجھے لگتا ہے تم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کا سامنا کر سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں اپنی ایک بیٹی کی خاطر میں اپنی دوسری بیٹی کو آگ میں پھینکا ہے، لیکن مجھے اپنی اس بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں جانتی ہوں یہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ تم میری طاقت ہو۔ تمہیں پتا ہے تمہارے بابا ہاشم سے تمہارے نکاح کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن میں نے انہیں مجبور کیا۔ میں نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا کیونکہ میں نے ہاشم کی آنکھوں میں تمہارے لیے سچی محبت دیکھی تھی۔ وہ جو تمہاری بے وفائی کے بعد بھی تم سے نکاح کرنے کو تیار ہو گیا تھا، وہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنے والا، لیکن مہرماں کے لیے اس کا سفر بہت مشکل ہو جانا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہی تھی، جبکہ ان کی باتوں کو سمجھنا اس کے لیے ذرا مشکل تھا، لیکن فی الحال اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گناہ گار نہیں ہے۔ بیٹا تم اروب کو لینے نہیں گئے؟ کل تو تم لوگوں نے ہنی مون کے لیے نکلنا ہے نا، تو لے آتے اسے رات رکنے کا کہا تھا۔ ویسے شادی کے بعد پہلی بار گئی ہے، رات رکنا چاہیے اسے، لیکن اگر آنا چاہے تو لے آنا اسے۔ اس سے کیا کہا تھا اس بارے میں؟ ڈنر کے بعد بابا جان نے اسے پوچھا تھا۔ نہیں، بابا جان اسے بتایا نہیں تھا کہ وہ رہے گی یا آئے گی۔ اس سے کہا تھا وہ مجھے فون کر کے بتا دے گی، تو سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر مزید اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ویسے بھی کافی اچھا میچ چل رہا ہے، آپ بھی میچ کو انجوائے کریں۔ اسے انہیں بھی آفر کی تھی۔ نہیں بیٹا جان، میری بری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، یہاں سردی میں بیٹھ کر میرا کلفی بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ اپنی مسز کے فون کا انتظار کریں، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے کہتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ وہ بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ اس کا سارا دھیان فون کی طرف تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا ڈرائیور کو بھیجنے کا، وہ خود ہی جانے والا تھا اسے لینے کے لیے۔ اس کے معاملے میں اس کا دل بہت زیادہ دغاباز ہو گیا تھا، نہ تو اس پر کسی دوسرے کی نظر برداشت ہوتی تھی اور نہ ہی اس کا کسی اور کے ساتھ آنا جانا۔ اسے میچ دیکھتے ہوئے مزید 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ رات کے اندھیرے پھیلنے لگے تو اسے یقین آ گیا کہ وہ واپس نہیں آنے والی۔ اب اس کا بھی مزید یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ رات کے تقریباً 10:30 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی سوچوں پر وہ پوری طرح سوار تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس وقت اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں نہیں تھی تو وہ اسے اپنے دل میں بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ اروب اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس سے وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے لگا تھا، لیکن وہی لڑکی اسے دھوکہ دے گی صرف اس کی دولت کے لیے، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس سے سچے دل سے محبت کی تھی اور وہ اس کی محبت کو پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی اسے کافی دیر نیند نہ آئی تھی۔ اس سے بہت کروٹیں بدلی اور خود کو اروب کے خیال سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر چیز آسان نہیں ہوتی۔ وہ اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے وہ مسلسل رات کو اس کے ہاتھ کی چائے پی کر سوتا تھا۔
حالانکہ وہ کبھی بھی چائے کا شوقین نہیں رہا تھا، لیکن اسے تنگ کرنے کی خاطر وہ یہ کرتا تھا۔ لیکن وہ تنگ نہیں ہوتی تھی، وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی، وہ اسے لڑتی نہیں تھی، وہ غصہ نہیں کرتی تھی، بس خاموش رہتی تھی اور اس کی خاموشی سے الجھن میں مبتلا کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے لڑے، اس سے باتیں کرے۔ کل وہ اس کے ساتھ ہنی مون پر جانے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ ایک نئی زندگی جی پائے گا یا نہیں، لیکن اسے کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اروپ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، اب اس کی تھی اور وہ ساری زندگی سے خود سے باندھ کر رکھنے والا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم اروپ کو سوچے جا رہا تھا جب اچانک اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے اتنی رات گئے تک کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ دروازہ کھولا تو باہر اس کا ملازم تھا۔ صاحب جی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے اللہ نہ کرے، وہ پریشانی سے بتا رہا تھا جبکہ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے بابا کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ بابا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ وہ بہت پریشانی سے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اسے جو لگ رہا تھا وہ نہ ہی ہو، وہ یہی دعا کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے بابا جان کو ایک دفعہ دل کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد بابا جان کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہی تھی، لیکن وہ بابا جان کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت ان کے آس پاس رہتا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا اور بابا جان کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اسے شک تھا کہ کہیں انہیں دوبارہ سے ہارٹ اٹیک نہ آیا ہو۔ وہ جلد سے جلد ہاسپٹل جانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس اس کی بس یہی ایک دولت تھی جنہیں وہ کھونے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں ہاسپٹل پہنچانا چاہتا تھا اور اگلے 15 منٹ میں ہی وہ انہیں ہسپتال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انہیں فوراً ہی ایمرجنسی روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ اروپ کافی زیادہ پریشان تھی۔ آج اسے یہاں آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ ماما اسے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی جبکہ بابا بھی اسے کتنی دیر اپنے سینے سے لگائے آنسو بہاتے رہے تھے۔ انہوں نے اس کی زندگی کا بہت مشکل فیصلہ کر دیا تھا، لیکن اسے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں نے اس کے لیے سخت فیصلہ کیا تھا تو اس میں غلطی بھی اسی کی تھی۔ اس نے بھی اپنے لیے خود مشکل کا راستہ چنا تھا۔ اسے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ وہ ہاشم دونوں گھومنے کے لیے آ جانے والے ہیں۔ اس نے اپنی ماں باپ کو یقین دلایا تھا کہ ہاشم اس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ہاشم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ ہاں، وہ کافی غصہ تھا اس بات کو لے کر اس نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن اب وہ اس پر غصہ نہیں ہے۔ لیکن آج اسے کسی کا لینے نہ آنا اس کے ماں باپ کو پریشان کر گیا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ چاہا کہ وہ خود ہی گھر پر فون کرے کیونکہ اب تک کسی نہ کسی کو لینے آ جانا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے جانے کا وقت 4 بجے کا طے پایا تھا اور 4 ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس وقت شام کے 6:30 بج رہے تھے۔ بیٹا، تمہیں کوئی لینے کیوں نہیں آیا؟ آج تو تمہیں ہنی مون کے لیے نکلنا تھا نا، رات ہونے کو ہے۔ ایسا کرو، ڈرائیور کو فون کر دو۔ اچھا نہیں لگتا نا، اب تم شادی شدہ ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے۔ اسے دوسرا دن تھا یہاں آئے ہوئے اور کسی نے بھی اس کی خبر نہیں لی تھی۔ ہاشم سلطان تو اس کی ذات پر فتح کا جھنڈا لہرا کر اسے بھول ہی گیا تھا، جیسے اس کی ذات سے اسے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ لیکن اسے اپنے ماں باپ کو تو مطمئن کرنا تھا، اسی لیے اس نے خود ہی گھر پر فون کر لیا تھا۔ ہاشم کا نمبر اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس نے کبھی نہ تو اسے فون کیا تھا اور نہ ہی کبھی بات کی تھی۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے گھر کا لینڈ لائن نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا۔ اس نے نمبر ملایا تو دوسری طرف سے گھر کے ملازم نے فون اٹھایا تھا۔ وعلیکم السلام، میں اروپ بول رہی ہوں، ہاشم کی وائف۔ مجھے لینے کے لیے میرے گھر میں ڈرائیور کو بھیج دیں، میں واپس آنا چاہتی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف سے فون کس نے اٹھایا ہے، لیکن اسے احترام سے سلام کیا گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بات مکمل کی تھی۔ بی بی جی، بڑے صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ہاشم صاحب انہیں ہسپتال لے کر گئے ہوئے ہیں کل رات سے، ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ ان کے ساتھ جلدی آ جائیں۔ دوسری طرف سے دھماکہ خیز خبر ملی تھی۔ یا اللہ رحم، مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں؟ اسے بڑے ہی غصے سے پوچھا تھا۔ بی بی جی، آپ کو خبر کون کرتا؟ کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ ہاشم صاحب کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے، بس اللہ رحم کرے، آپ جلدی آ جائیں، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں۔ وہ خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ چکا تھا جبکہ دوسری طرف اروپ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماما کمرے سے نکلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو پریشانی سے صوفے پر بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی۔ ماما، بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کل رات سے، ڈرائیور آنے والا ہے مجھے لینے کے لیے۔ اس نے تفصیل بتائی تھی۔ اللہ پاک رحم کرے بیٹا، تمہارے بابا کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی، لیکن ہم
جلد ہی ان سے ملنے آئیں گے، تم اپنا خیال رکھنا اور ان کا بھی بہت۔ وہ اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا۔ اس نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا اور آج بھی نوٹ کر رہی تھی کہ ڈرائیور ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ عمر سے تو اس کی عمر کافی کم لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا جیسے وہ بہت عرصے سے یہ نوکری کر رہا ہو۔ کل سے 2-3 بار اسے ایسا بھی محسوس ہوا تھا جیسے وہ اسے جانتی ہو یا اسے کہیں نہ کہیں پہلے دیکھ چکی ہو۔ پاپا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بی بی جی، اب تو بہتر ہے۔ دل کا وال بند ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں ملازم نے آپ کو بہت زیادہ ڈرا دیا ہوگا، لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خراب نہیں ہے، اللہ پاک کا رحم ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ اسے پرسکون سلجھے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں کافی پڑھا لکھا نوجوان محسوس ہوا تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے سکون کا سانس لیا۔ آپ کے پیر کو کیا ہوا ہے؟ اسے کافی دیر کے بعد پوچھا تھا۔ جی، کیا آپ نہیں جانتی؟ اسے حیرت سے مڑ کر اس سے پوچھا۔ اروپ نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ بھلا وہ کیسے جان سکتی تھی؟ ارے یونیورسٹی میں تو یہ خبر بہت پھیلی تھی کہ ہاشم سلطان کے آدمیوں نے میری ٹانگ توڑ دی ہے۔ اصل میں میرا پیر ہاشم سر کے دوستوں نے توڑ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے جھوٹی خبر پھیلا دی تھی کہ میں نے ہاشم سر کے والد کو گالی دی ہے، لیکن بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے اور میں سچا۔ ہاشم سر کو اس کے بارے میں ہرگز کچھ پتا نہیں تھا۔ انہوں نے 2 مہینوں تک میرا علاج کروایا۔ میں کسی کام کے لائق نہیں رہا تھا، لیکن سر نے مجھے بہت اچھی جاب دی اور اب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا نام رضوان تو نہیں ہے؟ اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا تو اس نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں وہ جانتی تھی اسے شکل سے تو نہیں لیکن نام سے واقف تھی۔ یہ بات اس نے بھی سنی تھی اور زہرا نے اسے کہا تھا کہ ہاشم کے لوگوں نے اسے اتنا مارا ہے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس سے زیادہ اچھی نوکری کے قابل ہیں؟ نہ جانے کیوں اسے سوال پوچھا تھا۔ بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھی نوکری کے قابل ہوں، لیکن ہم غریبوں کو کوئی نوکری نہیں دیتا، اور اگر ایک ڈرائیور کو ایک مینیجر سے زیادہ تنخواہ ملی ہو تو میرے خیال میں یہ کام اس کام سے آسان ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اپنی ڈگری کو آگ لگا دوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بس ہاشم سر کا احسان ہے جو میں کبھی چکا نہیں سکتا۔ وہ گاڑی ہسپتال کے باہر روکتے ہوئے بولا۔ وہ ہسپتال پہنچی تو ڈرائیور اسے اندر روم تک چھوڑ کے گیا تھا۔ ہاشم وہیں بابا کے ساتھ بیٹھا جبکہ بابا مسکراتے ہوئے اسے اطمینان دلا رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ کیا، میرے جاتے ہی آپ نے طبیعت خراب کر لی؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے اپنی باہیں پھیلا کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ بس میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی تھی نا، یہ دکھ برداشت نہیں ہوا مجھ سے، اسی لیے بیمار ہو گیا۔ تمہیں واپس بلانے کے لیے وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکے تھے۔ تو آپ مجھے منع کر دیتے نا، میں کہیں نہیں جاتی، ہمیشہ آپ کے پاس رہتی۔ اب بالکل بھی بیمار مت ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، اسے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ پریشان مت ہو بابا، ٹھیک ہے، ہم کل ہی انہیں واپس گھر لے جائیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ شاید اپنے باپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہا تھا اور اس کا ساتھ دینا تھا اسے۔ آپ نے بھی میری جاننے کے بعد ان کا خیال نہیں رکھا اور مجھے کسی نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کل سے یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں بابا، اور مجھے تھوڑی دیر پہلے ملازم سے پتا چل رہا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں۔ اسے ہاشم کو شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اروپ، بس بابا کی فکر تھی، اور اب میں بالکل بے فکر ہوں۔ اس نے مسکرا کے کہا تو اسے مجبوراً مسکرانا پڑا تھا۔ بابا اب سے میں آپ کا خیال رکھوں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یقیناً اسے یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ ہاشم کو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ کہیں گھومنے پھرنے جاؤ، ابھی بھی شادی ہوئی ہے تم لوگوں کی، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ بابا کو گھر واپس لائے 4تھا دن تھا جب وہ ان دونوں کو اپنے پاس بلوا کر بولے، نہیں بابا ہم کہیں نہیں جائیں گے، جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک تو ہرگز نہیں۔ اس نے انہیں سوپ پلاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جبکہ اس کا فیصلہ انہیں بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں بیٹا، آگے تو ہاشم بزی ہو جائے گا، 1 مہینہ بھی باقی نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ سیاست کے چکروں میں پڑ گیا نا، پھر ڈھونڈتی پھرو گی تم اپنے شوہر کو، یہ سیاست بہت بری چیز ہے۔ بابا اسے سمجھا رہے تھے۔ نہیں مطلب نہیں، یہ آج سیاست میں پڑیں یا 4 سال کے بعد، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں تو جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تب جائیں گے، وہ بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کر۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جب دل کرتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہسپتال نہ ہو گیا آپ کا سسرال ہو گیا۔ کہیں نہیں جائیں گے ہم جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور اب ہم جب بھی جائیں گے ایک ساتھ ہی جائیں گے، آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ بہت ضدی لڑکی ہے ہاشم، کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ کل کو تم لوگوں کے بچے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کے رومانٹک مومنٹ ہمارے دادے نے خراب کر دیے۔ بابا جان بڑے ہی بے فکر انداز میں مسکراتے ہوئے بولے تو اروپ کے گالوں پہ سرخی اڑ گئی تھی۔ وہ ایسی کوئی بات کریں گے اس کا اندازہ ان دونوں کو ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ تھی جبکہ وہ دوبارہ سر ہی نہیں اٹھا سکی تھی۔ ویسے مجھے جلد سے جلد دادا بنا دو ہاشم، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرنے سے پہلے میں اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اچانک ہی فرمائش کا اظہار کیا تو اروپ برتن اٹھا کر جلدی سے وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ 1 مہینہ ہونے والا ہے تم لوگوں کی شادی کو، مجھے کوئی خوشخبری کب ملے گی؟ تمہاری بیوی تو شرماتی ہی رہے گی۔ کیسے بے باک اور بے شرم انسان تھے تم، اور تمہیں بیوی ملی ہے اتنی شرمیلی، کیا ہوگا میرے پوتے پوتیوں کا؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولے تو ہاشم کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ پہلے ہمیں تو بڑا ہو لیں دے بابا، بعد میں آپ کے پوتے پوتی آئیں گے، اس سے کافی بلند آواز میں کہا تھا۔ اندر کھڑی اروپ نے اس کو سنا تھا۔ بیٹا اس کے بعد بڑے نہیں بوڑھے ہوتے ہیں، اور میں تم لوگوں کو مزید بوڑھا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہانی مون پر تم لوگ جا نہیں رہے ہو۔ وہ گھوم پھر کر واپس ہانی مون کی طرف آ گئے تھے جبکہ ہاشم نے ٹی وی کی آواز بلند کر دی تھی، مطلب صاف تھا کہ وہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی اپنی روٹین پر چل رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کے شروع کے دن اس طرح کے ہوں گے۔ وہ سارا دن گھر پہ رہتی تھی۔ ہاشم بابا کی غیر موجودگی میں ان کا کام سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو آگے جا کر اسی کو سنبھالنا تھا، جبکہ بابا ان کی روٹین پر کافی زیادہ پریشان تھے۔ ہاشم نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، لیکن اس کا انداز ایسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاشم کی طبیعت میں کسی طرح کی کوئی شوخی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ہنستے مسکراتے تھے، لیکن پھر بھی کوئی کمی سی تھی جسے بابا جان بہت شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ان کا دل چاہا کیوں نہ ہاشم سے اس بارے میں بات کریں، لیکن یہ سوچ کر کچھ نہ بولے کہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا کوئی پرسنل پرابلم ہو۔ میاں بیوی کے 1000 طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، وہ ان کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں کنفیوز ہو کے رہ جاتی ہوں، کس طرف سٹور روم ہے اور کس طرف گیسٹ روم۔ وہ باہر آتے ہوئے انہی سے بول رہی تھی جبکہ وہ مسکرا دیے تھے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2 لوگ ہیں ایک آپ اور ایک آپ کا بیٹا، اتنا بڑا گھر بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گھر کم بھول بھلائیاں زیادہ ہے، میں روز گم ہو جاتی ہوں۔ ابھی تک تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس گھر میں کمرے کتنے ہیں۔ اپنے بیڈ روم میں جاتے ہوئے بھی مجھے کمرے گن کر جانا پڑتا ہے کہ 5ویں نمبر والا کمرہ میرا ہے۔ وہ کافی تنگ سی لگ رہی تھی۔ ارے میرا بچہ اتنا کنفیوز رہتا ہے، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تم نے کبھی گارڈن دیکھا ہے میرا نہیں خیال تم تو گھر سے باہر نکلتی ہی کم ہو۔ رضیہ بیٹا اسے گھما پھرا کراؤ پورے گھر میں، انہوں نے کچن سے نکلتی ملازمہ کو کہا تھا۔ بابا جان یہ اندر کا ایریا ختم ہوگا تو میں گھر سے باہر نکلوں گی نا، ابھی تو مجھے یہی سارے کمرے یاد کرتے 20 سال گزر جائیں گے، اسے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے رضیہ کو کہہ رہے تھے کہ اسے باہر لے جائیں۔ رضیہ نے فوراً ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنے سب سے پسندیدہ جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ واو یہ کتنا خوبصورت ہے۔ آج وہ گارڈن کی پچھلی طرف آئی تو وہاں پر ہر نسل کے پرندے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ بی بی جی یہ سب کچھ ہاشم سر کا کمال ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے پرندے خرید کر لاتے ہیں، انہیں یہ پرندے بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ اس طرف کسی کو آنے نہیں دیتے کیونکہ الگ الگ انسانوں کو دیکھ کر پرندے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور خوفزدہ بھی، اور ہاشم سر کو یہ بات بالکل سخت ناپسند ہے کہ کوئی ان کے پرندوں کو پریشان کرے۔ اسے اسی تفصیل سے بتایا تھا جبکہ ان رنگ برنگے پرندوں کو دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹڈ ہو گئی تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سارے پرندے ایک ہی پنجرے میں بند تھے اور پنجرے کا سائز اتنا بڑا تھا کہ وہاں سے 2 سے 3 قیدیوں کو بھی آرام سے قید کیا جا سکتا تھا۔ ان سب کو ایک ہی پنجرے میں بند کیوں کر کے رکھا ہوا ہے؟ الگ الگ پنجروں میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ تو سر ہاشم کو ہی پتا ہوگا کہ انہوں نے ان سب کو ایک ہی پنجرے میں کیوں قید کر کے رکھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ایک ہی پنجرے میں اس لیے قید ہیں تاکہ ان سب کو زیادہ جگہ مل سکے اڑنے کے لیے۔ رضیہ نے اپنی ذہانت کے مطابق جواب دیا تھا جس پر اس نے بھی اتفاق کر لیا تھا، یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ چلو چھوڑو جو بھی وجہ ہو، لیکن یہ سارے کتنے خوبصورت ہیں اور ایک ساتھ کتنے پیارے لگتے ہیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ سب کو گننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف اڑ جاتے، جس کی وجہ سے وہ بار بار اس میں
ناکام ہو رہی تھی۔ آپ تو گرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، رہنے دیں، بس ان کی خوبصورتی کو دیکھیں، رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اسے یہاں آ کر بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کیوں نہ وہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرے، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے آہستہ سے پنجرے کا دروازہ کھولنا چاہا تھا۔ بی بی، یہ آپ کیا کری ہیں؟ یہ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ پرندے… اس کے پیچھے سے اچانک رضیہ بولی تو اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن پنجرے کا دروازہ بکھلاہٹ میں کھلا رہ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ ایک بھی پرندہ نہ آیا تھا۔ وہ تقریباً 50 کے قریب تھے، اور ایک ایک کر کے سارے ہی اس پنجرے سے آزادی حاصل کر چکے تھے۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ رضیہ تو باقاعدہ شور مچانا شروع کر چکی تھی۔ سر بڑے سر واک کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، جبکہ بی بی پیچھے گارڈن میں پرندوں کی طرف گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ملازمہ بھی ہے۔ میں نے اس ملازمہ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو اس طرف کسی کا جانا پسند نہیں، لیکن ملازمہ پھر بھی انہیں اس طرف لے گئی۔ ملازم نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے ساتھ اپنی صفائی بھی دی تھی، لیکن کہ کہیں وہاں سے پھٹکار نہ لگا دے، لیکن وہ کچھ بھی بولے بنا ہاں میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف آ رہا تھا۔ یہ موسم کافی حد تک خطرناک تھا، اور وہ خود بھی پرندوں کے پاس زیادہ نہیں آتا تھا، اور اس کے سب ملازموں کو بھی اس طرف جانے سے منع کر رکھا تھا۔ ایسے میں اروپ کا اس طرف جانا اسے ہرگز پسند نہیں آتا۔ وہ خود ہی اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اسے اروپ بری طرح سے روتے وہیں بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ وہ بے چینی سے اس کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اسی طرح سے روتے دیکھ سچ مچ میں پریشان ہو گیا تھا، جبکہ بابا وہیں چلے آئے تھے۔ صاحب جی، وہ بی بی جی آپ کے پرندے دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اس پرندے کا پنجرا کھول دیا اور سارے پرندے اڑ گئے، رضیہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا تھا۔ اور اتنی سی بات کے لیے تم یہاں بیٹھی آنسو بہا رہی ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں سوچ رہا تھا نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ رضیہ کی پوری بات سننے کے بعد اسے دیکھنے لگا، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ ہاشم نے اچانک اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رونے لگی تھی، جبکہ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپائے سے چپ کروا رہا تھا۔ وہ آپ کو پسند تھے نا؟ آپ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لائے تھے، اور میں نے کیا کر دیا؟ اس کے سینے سے لگی وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ وہ میرے لیے بہت اہم تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ وہ بہت انمول تھے، لیکن تمہارے آنسوں سے زیادہ انمول اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں ضائع مت کیا کرو۔ اور ویسے بھی تم نے ان پرندوں کو آزاد کر کے نیک کام کیا ہے۔ کسی کو آزادی دینے سے زیادہ نیک کام کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہا تھا، جبکہ بابا کے اشارے پر رضیہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور بابا بھی اپنی سوچ کو غلط فہمی کا نام دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے واپس حویلی کی طرف چلے گئے تھے۔ ریلی سوری، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن مجھے نہیں ہے، اور اب ہم مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ چلو اندر۔ وہ اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے واپس اندر کی طرف چلا گیا تھا۔